آپ جب آپ ٹریجری نہیں ہیں تو آپ کی پوزیشن پہ کون آیا؟ میرے پوزیشن پہ شفیق صاحب اپنے بنوئی کو لے کے آئے، ان کا بردر ان لا ہے۔ نام کیا ہے؟ اس کا نام چودھری عجائب ہے۔ کیا وہ پڑھے لکھے ہیں؟ وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہو، میری طرح یہ انگوٹھا چھاپ۔ آج اختیار کس کے پاس ہے؟ آج بھی شفیق الرحمان صاحب ہی کے پاس، جب بھی میں گیا ہوں تو پیمنٹیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کا یہ کام نہیں ہے۔ جنرل وہ بھی میری طرح، میرا خیال میں اس کو بھی نہیں جو ہے نا کمپیوٹر چلانا آتا۔ آپ کا چیریٹی کمیشن نے انٹرویو کیا، درست ہے؟ جی، چیریٹی کمیشن میرا اب تیسرا انٹرویو آیا ہوا ہے۔ 2 کر چکے ہیں؟ 2 کر چکے ہیں، تیسرا آیا ہوا ہے۔ تیسرا کریں گے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کس زبان میں انٹرویو دیا آپ نے؟ میں ان کو اردو میں دیتا ہوں، میرے ساتھ انٹرپریٹر، میں نے انہیں ریکویسٹ کر کے انٹرپریٹر ڈالا ہوا ہے ساتھ میں، کیونکہ جو ہے نا یہ جب تھے نا مسجد کے چیئرمین، اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو آخری جو حساب کتاب لکھا نا 4 لاکھ پاؤنڈ چھوڑ کے گئے۔ جی 4 لاکھ پاؤنڈ۔ اس وقت آپ کی مسجد میری انویسٹیگیشن کے مطابق خسارے میں ہے 1.5 لاکھ پاؤنڈ جو اینول اکاؤنٹ جمع کروائے ہیں۔ وہ تو اینول اکاؤنٹ ہے، لیکن اس وقت جو مسجد پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے ملین پلس کا ہے۔ ابھی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ہال کا کلر اور اپنا یہ کیا ہے، یعنی صرف کارپٹ چینج کی ہے، تو ایک کمپنی ہے اگست 25 میں وہ بندہ رجسٹرڈ ہوا کوئی، جب میں فیبروری میں اس کے بل دیکھیں، جنوری یا فروری تک 1,05,000 پاؤنڈ اس بندے کو، اور کارپٹ بھی ڈیفرنٹ سورسز سے آئی۔ مسجد میں کارپٹ ڈلوانے کا اور صرف پینٹ کروانے کا خرچہ 1,05,000 پاؤنڈ مسجد کے اکاؤنٹ سے گیا۔ 1,05,000 چھوڑ کے تو کارپٹ سیپریٹ ہے، کارپٹ کا میرا خیال میں پینٹ کا 1,05,000، پینٹ اور جو ڈیکوریشن کی۔ وہ جو جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا وہ کون تھے؟ وہ اگست میں کوئی پتہ نہیں، کوئی یورپین نام کا بندہ ہے، میرا خیال میں برٹش پاسپورٹ ہے اس کے پاس یا کیا ہے، پیچھے نہ کچھ اس کی ہسٹری ہے۔ یہی سوال ان سے میں نے کی، انہوں نے کہا آپ کو ہم نکال رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ کہا کہ ان کو کہو کہ وہ 2 بھی ریزائن کریں، تو میں بھی ریزائن کر دیتا ہوں، ہم نے کوئی تنخواہ تو نہیں لینی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اگر ریزائن کریں گے ہم تو مارے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ زبیر اور وہ شفیق کہہ رہے ہیں۔ تو چیریٹی صدقے زکوٰۃ کے پیسے لیتی ہے، اور صدقے زکوٰۃ کے پیسے لینے والی چیریٹی نے مسجد کو 3 لاکھ پاؤنڈ دیے۔ 3 لاکھ پاؤنڈ دیے۔ کیوں دیے جی؟ یہ دیے اس لیے کہ ان کی پتہ نہیں، ان کے ساتھ یہی زبیر اور شفیق نے مین بندے یہی ڈیل کر کے آئے ان کے ساتھ۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ انہوں نے ٹرسٹ کے سامنے یہ بولا جی کہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں ڈونیشن، پھر انہوں نے 6 مہینے بعد ہمارے ساتھ یہ بیان جب پیسوں کے بعد چینج کیا جی انہوں نے تو ہمیں قرض حسنہ دیے ہوئے ہیں، اور وہ جو رسید کاٹی ہے وہ بجائے مسجد کے اکاؤنٹ پہ جمع کرانے کے ڈائریکٹ اس چارٹی کو انہوں نے کیش پکڑوا دی، فرنٹ آف دا کپل آف ٹرسٹی، اور جس پہ ایوری ڈے پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں۔ مسجد سود پے کر رہی ہے، مسجد سود پے کر رہی ہے، اور اس پہ مسجد چل رہی ہے۔ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے 18,000، اور پے رول پہ جو جا رہا ہے اراؤنڈ 40,000 پلس ایوری منتھ۔ مسجد اگر جو ہے نا 22,000 18,000 پاؤنڈ، مسجد کو لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں، مسجد کو لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں، مسجد کو لاکھوں پاؤنڈ قرض حسنہ بھی لوگ دیتے ہیں، بہت لاکھوں پاؤنڈ اتنے امیر لوگ ہیں دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، جو ہے ہمارے ساتھ یہ کام کیا جی کہ ایک چارٹی ہے، اس سے انہوں نے 3 لاکھ پاؤنڈ لیے چیریٹی سے، ایک چارٹی سے۔ دوسری چیریٹی نے پیسے لیے، دوسری چارٹی سے کہنے لگے جی پہلے ہمیں یہ کہا جی کہ یہ ڈونیشن ہے، پھر ہم نے کہا یہ صدقہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ مسجد پہ نہیں لگتے، امام نے بولا۔ اچھا یہ طیب حمید ہیں، ان کو بھی قرض حسنہ 10,000 پاؤنڈ واپس کیے گئے، ان کو جانتے ہیں؟ یہ ایک والنٹیئر ادھر کام کرتا تھا، یہ شفیق الرحمان ہی لے کے اس کو آیا تھا مسجد میں۔ کلیم علی کون ہے؟ کلیم علی یہ شفیق الرحمان کا بانجا ہے میرا خیال۔ اس کو بھی 10,000 پاؤنڈ قرض حسنہ واپس کیا۔ یہ لیا کب تھا آپ کو نہیں پتا؟ یہ کیونکہ یہ جوائنٹ ٹریجر کا کام تھا اس، یہ وہ جوائنٹ ٹریجر کون ہے جی؟ ندیم تھا اس وقت، تو اب بھی وہی ہے۔ آپ کو یہ عہدہ دینے کی آفر کیوں کی گئی کہ آپ کو یہ بنا دیتے ہیں تو لہٰذا آپ خاموش ہو جائیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن تھی تو انہوں نے کہا جی یا تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جو چیریٹی کمیشن کا انٹرویو تھا۔ لیکن آپ نے چیریٹی کمیشن کو اللہ کے گھر کے بارے میں صحیح بتایا، آئندہ بھی صحیح بتایا انشاءاللہ۔ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو ہے اپنا دیکھیں نا کہ میرے اوپر اب آپ الیگیشن لگا دیتے ہیں، میں کسی پبلک کی جگہ بیٹھا ہوں، تو مجھے بہتر یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان سے انگریزی سلیبس پڑھانے کے لیے ٹیچر لائے بالکل، اور نہیں پڑھا سکے، کس طرح پڑھائیں گے جن لوگوں کو ایکسنٹ ہی کیا نہیں پتہ ہے؟ آپ ایک ذاتی سوال پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے، کتنے پڑھے لکھے ہیں؟
میں نے تو میٹرک کی تھی، پھر ادھر آ گیا کام کے سلسلے میں، تو میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، زیادہ پڑھا انگلش بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ آج جو آپ یہ مجھے ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ خلوص نیت اور اچھی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے، جی یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اسی طرح کی بات، ویسے یہ بھی اللہ کا گھر ہے جی اللہ، اور ہم اللہ ہی کے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ ٹریجر ہوتے ہوئے آپ نے ذمہ داریاں نبھائی، اس کا اختیار آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے اپنا اختیار کسی اور کو دیا۔ جی جو اختیار آپ نے اپنا اختیار کسی اور کو دیا، انہوں نے اس اختیار کو نبھایا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اختیار کو مس یوز کیا۔ تو وہ میں نے جنرل سیکرٹری کو دیے ہوئے تھے، شفیق الرحمان کو، اپنا پن نمبر بھی اور کارڈ بھی۔ ذمہ داری آپ کی، لیکن پن نمبر اور کارڈ مسجد کا ان کو، وہ سم ریزن تھا کہ اس کا جو ہے نا مجھے آؤٹ آف کنٹری رہنا پڑتا تھا، اس کا کوئی ریزن تھا کہ اس کا اکاؤنٹ بلاک تھا یا کیا، اس نے آج تک بتایا نہیں ہے مجھے ٹرسٹ۔ تو یہ عہدے لے کے کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے تو عہدے کیوں رکھے؟ نہیں، وہ اس لیے عہدے رکھے تھے کہ وہ ٹرسٹ کی ضرورت تھی نا، ٹرسٹ چلانے کے لیے۔ یو کے میں مجارٹی چارٹی کے میں کہوں کہ میں جو ہے نا یو کے پاکستان چیمبر کامرس کا چیئرمین بھی ہوں۔ اچھا جی، میں آپ کا انٹرویو دوبارہ کروں گا۔ جی جی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے گورکھ دندہ میں تیسرا ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں گے ہونسلو کی مرکزی جامع مسجد جو ہے اس کے حوالے سے۔ اس میں میرا اور آپ کا ساتھ دیں گی اور ہونسلو کی کمیونٹی سنے گی، جن کا نام ہے راشد خان صاحب۔ یہ ٹریجری رہے ہیں وہاں پہ، ان کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس وقت اس ٹرسٹ کے ہونسلو جامع مسجد جو ہے اس کے وائس چیئرمین ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس سے قبل آپ انٹرویو دیکھ چکے ہیں، یہ بڑی اہم پوزیشن کے اوپر رہے، کون کون سے کس کس کے رشتہ دار وہاں پہ کام کرتے ہیں، کس کس نے کیسے جو ہیں اس مسجد کو وجہ بنا کے بینیفٹس اٹھائے۔ برطانیہ کی ایک ایسی مسجد جس کو ملینز آف پاؤنڈ لگا کے کمیونٹی کے لیے بنایا گیا، اس مسجد میں لوگوں کو اللہ کے گھر کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان نے نماز پڑھنے سے کیوں روکا، ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا، اور ہونسلو مرکزی جامع مسجد کا گورکھ دندہ کیسا ہے، آج اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے راشد خان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔ ہونسلو کی مرکزی جو جامع مسجد ہے، جو ٹرسٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ یقیناً اپنی مرضی سے اور اللہ کے گھر کو وجہ بنا کے اس کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی انشاءاللہ، اللہ کو جو منظور۔ نام ہے راشد خان، اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا تعلق ہے مظفر آباد، آزاد کشمیر کے گاؤں ہے کوڑی، نیلم ویلی سائڈ پہ آتا ہے وہ۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بیوٹیفل علاقہ ہے ہمارا، جو نیلم ویلی روڈ پہ آتا ہے۔ تو ویری پراؤڈ آف کہ جو میں اس ایک ولیج سے بلانگ کرتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ کہ میں سوئٹزرلینڈ پوری دنیا میں پھرا ہوں، لیکن میرے ولیج کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ویری پراؤڈ آف۔ ماشاءاللہ، میں تیاری کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نام کے ساتھ لکھتے ہیں محمد راشد خان، علاقو خان اور چنگیز خان کے قبیلے سے ہیں۔ جی یہ جو ویسے تو ہم ترک قبیلے سے ہیں، لیکن یہ ترک اور مغل ایک ہی قبیلے سے، اگر ان کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ دو بھائی تھے، ایک منگولیا کے طرف گیا تھا جو مغل کا لایا، تو دوسرا ترکمنستان کی طرف۔ ترک کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو اتا ترک کے جو ہے نا اپنا ان قبیلوں میں سے یہ جو دو بھائیوں میں سے یہ دو قبیلے نکلے، ایک مغل ہوئے اور ایک ترک ہوئے۔ تو راشد خان صاحب، آپ کاروباری شخص ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک کاروباری شخص اتنا مصروف ہوتا ہے، اس کے باوجود مسجد کو بھی وقت دیتے رہے۔ جی اصل میں یہ ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری صادق صاحب، ان کا ڈڈیال آزاد کشمیر سے تعلق تھا۔ تو کسی سلسلے میں یہ ہو گیا کہ وہ اپنا، میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے آزاد کشمیر میں جج تھے، تو انہیں کچھ چیز جو ہے نا اپنا کوئی زمین کا کوئی ایشو ہو گیا ان کا، تو انہوں نے کسی بندے کے تھرو کوئی اپروچ کیا، تو میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بن گیا، تو پھر ان کا خیر زمین کا معاملہ ریزالو، انہوں نے کہا بیٹا کہ
اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں بڑا کاروباری بندہ ہوں. ظاہر ہے میرے لندن میں کچھ 16-17 سٹور تھے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ میرے پاس تو چودھری صاحب ٹائم نہیں ہے. انکل بولتا تھا, میں نے انکل صادق اللہ بخشے ان کو, تو انہوں نے کہا نہیں, آپ مہینے میں ایک آدھ میٹنگ ہوتی ہے یا پھر جو اس پہ آ جایا کریں. تو آپ مسجد پہ یقیناً مرنا بھی ہے تو آپ لوگ, اب ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اس کا جو ہے نا تو آپ ایسا لیں اس میں. جی تو آپ خزانچی یعنی کہ ٹریجری تھے, ٹریجر تھے وہاں پہ مسجد میں؟ جی ٹریجر میں جو ہے نا 2012 میں غالباً یا 14 میں, اب مجھے یاد نہیں رہا, جب پہلی دفعہ ہم ٹرسٹی بنے. تو یہ سارا جو ہمارا گروپ تھا ہم گٹھئی ٹرسٹی بنے. تو 2012 میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم ٹرسٹی بنے. 12 تو اس پہ میں تو کنٹینیو 2021 تک جو ہے نا میں رہا ٹرسٹی, ایز اے ٹرسٹی کام کرتا رہا. تو 21 کے الیکشن میں غالباً میں نے انہیں کہا جی کہ اب میں چیئرمین کا امیدوار ہوں. اچھا جی, کہ مجھے آپ چیئرمین بنا دیں. کچھ چیئرمین کا اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوتا, رول زیادہ جنرل سیکرٹری کا ٹرسٹ میں ہوتا ہے. تو کچھ وجوہات کی بنا پہ کچھ تھوڑے دوست تھے, انہوں نے کہا جی آپ اس وقت جو ہے نا آپ اس طرح کریں جی کہ آپ چیئرمین نہ بنیں. تو پھر میں نے انہیں سجیسٹ کیا جی کہ یہ جو ایک بزرگ ہے کہ راجہ غضنفر صاحب جو چیئرمین تھے, میں نے کہا کہ ہم ان کو چیئرمین پھر بنا دیتے, یہ بزرگ ہیں. اور وہ بن بھی گئے. ہم سب نے فیصلہ کیا, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ساتھ ہی مل کے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم راجہ غضنفر صاحب کو بنا رہے ہیں, تو اس وقت ٹریجر تھے, تو آپ پھر ٹریجر کون بنے گا. تو پھر ہم نے وہ ایک جائنٹ ٹریجر جو ندیم صاحب تھے, میں نے ان کا نام, تو اس پہ کوئی تھوڑا اتفاق نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا جی کہ ٹریجر آپ بن جائیں جی. ٹھیک, ٹرسٹیوں نے تو پھر آپ بن گئے. پھر میں ٹریجر بن گیا. اب کس عہدے پہ ہیں؟ اب میں وائس چیئرمین ہوں ہونسلو کی مرکزی جامع مسجد. مرکزی جامع مسجد. جو وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ ٹرسٹی بھی ہوتا ہے. ٹرسٹی بھی ہوتا ووٹ لے کے وائس چیئرمین بنے؟ وہ ٹرسٹی کے ووٹ سے ہوتا ہے, جو ہے نا اپنا ٹرسٹ کی میجارٹی کرتی ہے. 11 ٹرسٹی ہوتے ہیں. ٹرسٹی ووٹ لے کے ٹرسٹی بنتے ہیں؟ نو ٹرسٹی پبلک کے ووٹ سے بنتے ہیں, اور پھر ٹرسٹی آپ کو ٹرسٹی پھر آپ کو ٹھیک ہے بورڈ بناتے ہیں جو اپنا. کس سال سے کس سال تک آپ ٹریجری رہے؟ میں 2021 سے لے کے 26 تک جو ہے نا, جنوری تک 4 جنوری تک میرا خیال میں, یہ 2 جنوری تک 2026 تک رہے. 2019 سے 2024 ٹرسٹ 5 سال کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک, آپ یہ خزانچی رہے. خزانچی رہے. تو آپ خزانچی جب تھے تو آپ کا رول کیا تھا؟ ویسے تو اس کا رول ہوتا ہے بینک اکاؤنٹس کو دیکھنا, کیش ہو تو اس کو اکاؤنٹ میں ڈالنا, کیا کرتے تھے؟ نہیں ادھر ایسا نہیں ہے, ادھر ہم نے ایک ایڈمین رکھا ہوا ہے, وہ سارا جو ہے نا چیزیں تو انڈر دا جنرل سیکرٹری کام کرتا ہے. اور چیئرمین کا بھی جو اتنا زیادہ چیئرمین کو رول انہوں نے کچھ تھوڑا ٹرسٹ نے دیا ہوگا نہیں تھا, باقی نہیں. یہ سمجھے کہ جنرل سیکرٹری جو ہے نا. جنرل سیکرٹری کون ہے جی؟ جنرل سیکرٹری ہے شفیق الرحمان. شفیق الرحمان. تو یہ جو ایڈمن تھا وہ کون ہے؟ ایڈمن ہے صفدر. تو آپ دستخط نہیں کرتے تھے؟ کس پہ؟ جو چیکس وغیرہ ہوتے تھے. نہیں چیکس اب ختم ہو گئے تھے کافی عرصے سے, کوئی پچھلے 4-5 سال سے چیک سب کچھ آن لائن ہو گیا, سب آن لائن ہو گیا تھا. ایک بٹن دباؤ پیسے چلے گئے. تو جب جمعے پہ پیسے آتے تھے تو وہ کیسے اکاؤنٹ میں جاتے تھے؟ وہ ہم کلیکٹ کرتے تھے باہر جو ہے نا بندے ہمارے ٹرسٹی اور کچھ جو ہے والنٹیئر بندے, پھر وہ اندر آ کے اکاؤنٹ ہوتے تھے, ادھر 4 ٹرسٹیوں کے سائن ہوتے تھے. تو پھر وہ میری ذمہ داری تھی کہ وہ میں نے میک شور کرنا تھا, اگر میں ادھر ہوں تو میں جا کے کروں گا, میں نہیں ہوں تو جوائنٹ ٹریجر کا کام تھا. ٹھیک, کہ وہ جا کے کرتا تھا. جمعے کی کلیکشن کیش جتنی بھی ڈونیشن مسجد کو ملتی تھی وہ جوائنٹ ٹریجر یا آپ ٹریجر وہ کرتے تھے؟ میں کرتا تھا. اگر ہم دونوں میں سے بھی نہ ہو تو پھر کوئی ٹرسٹی بھی کر سکتا تھا. لیکن 4 ٹرسٹیوں کے مست بھی 4 ٹرسٹی کے سائن ہونے چاہیے تھے. 2 ٹرسٹی ہونے چاہیے تھے, 2 والنٹیئر جو پبلک کے بندے ہوتے ہیں. آپ کتنا عرصہ اور کتنی بار آپ نے جو کیش تھی وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھی؟ یہ اپنا تقریباً جو ہے نا سینکڑوں دفعہ کی ہوگی. ٹھیک, تو کوئی تنخواہ لیتے تھے؟ نہ کوئی تنخواہ, سب ٹرسٹی والنٹیئر ہیں. سب والنٹیئر. کتنے ٹرسٹی ہیں ٹوٹل؟ 11 ٹرسٹی تھے, تو ان میں سے ایک ریزائن کر گئے تھے, باقی 10 ٹرسٹی. ٹھیک ہے, اب آپ ٹریجر نہیں ہیں وہاں؟
अब मैं ट्रेजर नहीं हूँ, आप वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन हूँ। अब आप ट्रेजर क्यों नहीं हैं? मैंने खुद जो है ना 2000 जो है ना वो हुआ ये था कि जब हमारी मीटिंग हुई मेरे ख्याल में दिसंबर में हुई 2025 में, तो उन्होंने कहा जी कि ट्रेजर जो है ना हम जॉइंट ट्रेजर चेंज करना चाहते हैं। तो जब जॉइंट ट्रेजर का टाइम आया तो फिर उन्होंने मुझे भी कहा, तो फिर हमने कहा जी पहली मीटिंग में मैंने उन्हें कहा कि अभी जो है ना कि जुलाई में हमारा ये तय हुआ है कि हम सब लोग जो है ना पोजीशनें चेंज कर लेंगे और ये तो ट्रस्टीशिप से भी जो है ना अपना हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमने अभी चेंज करना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन बना दिया। अभी एक वाइस और चेयरमैन। एक और अच्छा ओहदा मिल गया मुझे ट्रस्ट। तो ये ओहदे लेके क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते तो ओहदे क्यों रखे? नहीं, वो इसलिए ओहदे रखे थे कि वो ट्रस्ट की जरूरत थी ना, ट्रस्ट चलाने के लिए ओहदे थे, बाकी कोई तनख्वाही नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस के लिए था। तो जब आप ट्रेजर थे तो ज़ाहिर आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां थी कि ये पैसे किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप ही के पास है पासवर्ड एवरीथिंग, अकाउंट्स ऑनलाइन जो भी हैं। नहीं, इसमें यह हुआ था कि मैं कोई थोड़ा हेल्थ इशू मेरा कुछ चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ। उसमें मेरे पास एक मेरी ट्रेवलिंग हिस्ट्री भी है कि तकरीबन मेरा ख्याल में कोई महीने में 15-20 दिन मुझे जो है ना आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था। कोई अपना कोई हेल्थ इशू थे, कुछ और जो है ना मसले थे, कोई फैमिली के कुछ तो और। फिर जब आप यहाँ नहीं होते थे तो कौन पीछे आप? वो मैंने ये किया हुआ था कि मैं इतना कोई वो नहीं था कंप्यूटर वगैरह का, कुछ जो है ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मैं इतना कोई वो नहीं एक्सपर्ट था। तो वो मैंने जनरल सेक्रेटरी को दिए हुए थे शफीकुर रहमान को, अपना पिन नंबर भी और कार्ड भी। जिम्मेदारी आपकी, लेकिन पिन नंबर और कार्ड मस्जिद का उनको। वो सम रीज़न था कि उसका जो है ना मुझे आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ता था। उसका कोई रीज़न था कि उसका अकाउंट ब्लॉक था या क्या, उसने आज तक बताया नहीं है मुझे, ना मैंने पूछा उससे। का अकाउंट अपना ब्लॉक था? कोई ब्लॉक था या कुछ इस तरह का मामला था, उसका कह रहा था। जनरल सेक्रेटरी शफीक की उनकी बात कर रहे हैं? जी, जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने क्या कहा था? कि उन्होंने कहा मेरा कार्ड नहीं चलता है, ये अकाउंट नहीं चलता है, तो आप, मैंने कहा कि आप मस्जिद का यूज़ करें। आप मस्जिद का भी नहीं के पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मेरे पास कुछ, लेकिन जिम्मेदार आप थे। जिम्मेदार मैं भी था। तो हम 6 ट्रस्टी होते हैं, सारे जिम्मेदार, सब जिम्मेदार थे। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि शफीक अहमद साहब जो जनरल शफीकुर रहमान वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं मस्जिद के, उनके अपने बिजनेस अकाउंट बंद हैं, कार्ड नहीं है? नहीं, ये तो नहीं पता मुझे बिजनेस अकाउंट बंद है, लेकिन वो कह रहे थे मुझे कि मस्जिद वाला जो मेरा मस्जिद से रिलेटेड अकाउंट है वो सम रीज़न को बुला के या क्या वो है, वो सम रीज़न है। ठीक है, बाकी मैंने उनका पर्सनली कोई मैंने नहीं पूछा। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप ना कह रहे हैं। वो भाई प्रोफेशनली अकाउंटेंट हैं, वो भाई प्रोफेशनली अकाउंटेंट थे, और मैं भी समझता था कि वो बंदे को अकाउंट्स का इल्म भी है, तो वो बेहतर करेगा, और मैं इतना कंप्यूटर वगैरह का कोई। तो उन्होंने बेहतर काम किया। बेहतर अपना जो है ना, अब जो चीज़ें निकलती आ रही हैं, जब हमें पब्लिक से जो है ना कोई थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली हैं, तो वो उसमें जो है ना कोई ऐसी पेमेंटें आ गई जो उधर वीज़ा फ्रॉड का इशू चेयरमैन ने उठाया। एक नुक्ते के ऊपर आऊँगा, लेकिन आप खुद वाइस चेयरमैन अब भी, जी, पहले ट्रेजर थे, पता आपको पब्लिक से चला किस चीज़ का कि ये गड़बड़ हो रही है वीज़ों में? वीज़ों का इसलिए कि जो वीज़ा अथराइज था वो सिर्फ वो थे, और ज़ुबैर अवान हमारा जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी था। वो से क्या मुराद है? शफीकुर रहमान के पास था अथराइज, इवन हमारे चेयरमैन को भी नहीं पता था। ओके, जिस वक्त वीज़ा ऑथराइजिंग ऑफिसर जो जामिया मरकज़ हौंसलो की शफीकुर रहमान, उसको जो लाइसेंस मिला स्किल वर्कर्स का, उसका ऑथराइज ऑफिसर शफीकुर रहमान है, कोई और बंदा उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको नहीं पता, और बाहर से पता चला? नहीं पता चला। इवन हमें दिसंबर 2025 में पता चला, आफ्टर 10-12 ईयर, कि जब वो 50+ लोगों को वीज़े दे चुके, जो वीज़े जब जिस वक्त आए उस वक्त हमें पता चला जी कि ये वीज़े जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स के, मिनिस्टर रिलीजन्स के वीज़े है। सारे वीज़े मस्जिद वालों को दिए या बाहर भी दूसरी तीसरी चैरिटी के लोगों को अकोमोडेट किया? कुछ उसमें चैरिटी वाले भी थे। तादाद कितनी है जी? ये जो अंदाज़न मेरा जो है ना एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल में 54 तक जो है ना फिगर जाते हैं। अगर हम इनको 50 मान लें तो ठीक है, 50 मान लें तो ठीक है। एक वर्क परमिट 30,000 पाउंड, लेकिन ये 1.5 मिलियन पाउंड बनता है जी। लेकिन उस पे यह प्रॉब्लम था कि इन्होंने किसी को एक्सेस ही नहीं था ना किसी और के पास, मासवाए उसके जो है ना। आप एक ज़ाती सवाल पूछो, माइंड तो नहीं करेंगे? कितने पढ़े लिखे हैं?
میں نے تو میٹرک کی تھی، پھر ادھر آ گیا کام کے سلسلے میں. کوئی میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا زیادہ پڑھا، انگلش بھی اتنی اچھی نہیں تھی. آج جو آپ یہ مجھے ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ خلوص نیت اور اچھی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے. جی یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اسی طرح کی بات. ویسے یہ بھی اللہ کا گھر ہے. جی اللہ، اور ہم اللہ ہی کے گھر کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو. اچھا، جو ٹریجر ہوتے ہوئے آپ نے ذمہ داریاں نبھائی، اس کا اختیار آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے اپنا اختیار کسی اور کو دیا. جی جو اختیار آپ نے اپنا اختیار کسی اور کو دیا، انہوں نے اس اختیار کو نبھایا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اختیار کو مس یوز کیا. اس اختیار کو اس طرح کہ کیونکہ میں اتنا آپ کو بولا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میری اتنی انگلش نہیں تھی، کمپیوٹر پہ اتنا نہیں تھا. ہم نے تو ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں، کمپیوٹر ادھر آ کے. یہ ذمہ داری کیوں لی جس کا پتہ نہیں تھا؟ اس وقت تو یہ تھا نا کہ یہی ہوتا تھا جی، پیسے اٹھانے ہیں، جا کے بینک میں ڈالتے ہیں، تو باقی پڑھنے لکھنے کا کام ہم خود کریں گے. جب آپ ٹریجری نہیں ہے تو آپ کی پوزیشن پہ کون آیا؟ میرے پوزیشن پہ شفیق صاحب اپنے بنوئی کو لے کے آئے، ان کا بردر ان لا ہے. نام کیا ہے اس کا نام چودھری عجائب ہے. وہ اپنے بنوئی کو لے کے آئے. وہ پڑھے لکھے ہیں؟ وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہو، میری طرح یہ انگوٹھا چھاپ. آج اختیار کس کے پاس ہے؟ آج بھی شفیق الرحمان صاحب ہی کے پاس. جب بھی میں گیا ہوں تو پیمنٹیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کا یہ کام نہیں ہے. وہ بھی میری طرح، میرا خیال میں اس کو بھی نہیں جو ہے نا کمپیوٹر چلانا آتا. کام اس کا نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی بھی مجبوری تھی، ہمیں بھی چلانا. انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو چلائیں گے. آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ میں بھی انگوٹھا چھاپ ہوں اور عجائب بھی انگوٹھا چھاپ. دونوں ایک ہی جیسے ہیں. ایسے بندے کو وہ عجائب مجھ سے شاید زیادہ جو ہے نا انگوٹھا، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا اس کا کہ وہ بھی بیچارہ میری طرح اتنا ہی پڑھا لکھا ہوا ہے. ابھی اگر اس کو ابھی آپ انویسٹیگیشن پہ بٹھا دیں مجھے اور اس کو آگے کمپیوٹر رکھ کے، تو دونوں میرا خیال میں کوئی نہیں چلا سکیں گے. آپ کا چیریٹی کمیشن نے انٹرویو کیا، درست ہے؟ جی چیریٹی کمیشن میرا اب تیسرا انٹرویو آیا ہوا ہے. 2 کر چکے ہیں؟ 2 کر چکے ہیں، تیسرا آیا ہوا ہے. تیسرا کریں گے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کس زبان میں انٹرویو دیا آپ نے؟ میں ان کو اردو میں دیتا ہوں، میرے ساتھ انٹرپریٹر، میں نے انہیں ریکویسٹ کر کے انٹرپریٹر ڈالا ہوا ہے ساتھ میں، کیونکہ جو ہے نا کہ ان لوگوں کا ایکسنٹ ہمارے جو ہے نا بعض چیزیں جو ہے سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر انہوں نے اجازت دی چیریٹی کمیشن. اچھا، یہ چیریٹی کمیشن نے 2 انٹرویو کیے ہیں اور اب تیسرا انٹرویو ہے. یہ میرا خیال میں یہ 2 ڈیٹیں دی ہوئی ہیں. تو آج ہی میں انہیں، کیونکہ میں فرائیڈے کو واپس آیا ہوں پاکستان سے، تو عید کرنے گیا ہوا تھا. جلد انٹرویو ہوگا آپ کا؟ تو نہیں، انہوں نے 9 تاریخ کا دیا تھا. آج میں نے پوسٹ کھولی، ابھی میں نے ان کو ای میل ابھی کر دی ہے کہ اپنا آپ مجھے 17 یا 19 2 ڈیٹیں دی ہوئی. بتانا پسند کریں کہ وہ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں؟ انٹرویو میں یہی سارا کچھ پوچھتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا کہ کیا کیا ہوا ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے پاس جو ہے نا کوئی پبلک کی بہت ساری کمپلینیں آئی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ میرا خیال میں اراؤنڈ 100+ کمپلینیں جو ہیں چیئرمین کی ہیں، کہ جو چیئرمین نے جو ہے نا انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جس بات پہ انہوں نے چیئرمین کو روکا تھا، تو وہ اس پہ سوال جواب مجھ سے کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے. آپ نے بھی چیریٹی کمیشن کو کمپلین کی ہے؟ میں نے چیریٹی کمیشن کو اس پہ میرے انٹرویو پہ پھر میں نے بھی انہیں کمپلینیں کی ہیں کافی جو ہے نا. جب چیریٹی کمیشن نے آپ سے سوالات پوچھے، انٹرویو کیا، تو اس میں آپ نے ان کو سارا سچ بتایا ہے؟ سب سچ بتایا. ایک سچ بتانا پسند کریں گے، کیا بتایا ان کو؟ کس چیریٹی کمیشن کو؟ چیریٹی کمیشن کو یہی جو ویزے کا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بندے آئے ہیں ان کی کس طرح کی رشتہ داری ہیں اور یہ کیا ہے، یہ والا جو ہے نا یہ ان کو بیان کیا، یہ کس طرح یہ بندے ان تک آ کے پہنچے ہیں. اور یہ جو ڈفرینٹ چیریٹیوں کو بھی جو ہے نا کچھ ان سے ریلیٹڈ کچھ چیریٹیاں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے بندوں کو بھی انہوں نے مسجد سے ویزے دیے ہوئے تھے جو کام ادھر کر رہے تھے، کام اس چیریٹی کے ساتھ کر رہے تھے. مسجد کے ورک پرمٹ اسکل ورکر ویزے کے جو لائسنس تھا اس کو وجہ بنا کے 50 سے زائد ورک پرمٹ دیے گئے، اراؤنڈ 50. ان میں سے کچھ اپنی مسجد کے لوگوں کے نام پہ دیے، کچھ باہر اکوموڈیٹ کیا. یہ 50 وہ ہیں جو ہمیں پبلک اور جو مختلف سورسز سے پتہ چلے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، یہ 500 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ انہوں نے منسٹری آف ریلیجیس جو ویزے تھے یہ منسٹر ریلیجنس کے ویزے ہوتے ہیں، منسٹر ریلیجیس کے ویزے تھے، اس کو کہتے ہیں مسجد امام. مسجد امام ہو گیا جو ادھر بندوں کو ٹیچ کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اذانیں دیتا ہے. یہ اچھا مزے کی بات ہے، یہ ہمیں اس کا دسمبر 25 میں ہمیں پتہ چلا. 10 سال ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے. یہ ویزے کب دیے گئے؟
ویزے تو بہت پرانے چلے آ رہے ہیں جب سے لائسنس اراؤنڈ میرا خیال میں 7-8 سال تو ہو گئے 7-8 سال ہو گئے. تو آپ کو کوئی بندے تو 2025 میں نیشنلٹیاں بھی لے کے چلے گئے ہیں کوئی بندے. تو آپ نے یہ جو مسجد امام کا جن کو ویزا دیا گیا ان اماموں کی شکل دیکھی, ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں جن کو بندوں کو انہوں نے ویزے دیے ان میں سے تو کوئی سنگل بندہ بھی نہیں ہے جو وہ جاب کرتا ہے جس جاب پہ ویزے دیے. تو اس مینس کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا کسی سے کس بنیاد پہ انہوں نے ویزے دے دیے؟ یہ اب ان کو پتہ ہوگا کیونکہ جب انویسٹیگیشن چیئرمین نے اسٹارٹ کی تو اس وقت ہمیں پتہ چلا دسمبر میں, تو اس کی بھی انویسٹیگیشن انہوں نے روک دی. ایون وہ جو ہیڈ ٹیچر لگایا ہوا تھا اس کو تو یہ کہا دیا کہ انڈر دا اپنا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ آپ تو فائل بھی نہیں دیکھ سکتے ان کی. اچھا. ایون اس کو اندر نہیں انٹر ہونے دیا, انہیں روک دیا. پھر ان میں سے یہ جو جوائنٹ سیکرٹری زبیر روان وہ آیا, پھر اس نے کوئی 1 گھنٹہ چیئرمین کو باہر ہیڈ ٹیچر کے کمرے کے باہر بٹھایا. ٹھیک ہے. جو مسجد امام کے نام کے اوپر جن لوگوں نے ویزے لیے ہمیں پتہ چلا کہ وہ باہر کہیں اجام کا کام بھی کرتے رہے. اجام کے کام بھی کرتے رہے, کچھ پتہ چلا ہے جی کہ کوکوں کے کام کرتے رہے, کوئی کس چیز کے کام کیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے باربر کا کام بھی کریں, بڑا اچھا پروفیشن ہے. لیکن جن لوگوں نے مسجد کے اندر امامت کروانے کے نام پہ ویزے لیے آپ نے ان اماموں کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کو نہیں, ان کی داڑھی نہیں دیکھی, کوئی نہیں, جبہ پہنے بھی نہیں دیکھا, کچھ کو بعد میں داڑھی رکھوا دی جب ہوم آفس نے انویسٹیگیشن کی. جی وہ اپنا کچھ کو رکھوا دی. ہمیں تو ابھی تک بھی نہیں پتہ ہے کہ کون ہے. تو آپ نے چیریٹی کمیشن کو بتایا کہ یہ مس یوز کیا ہے انہوں نے. وہ سارا ہم نے چیریٹی کمیشن کو جو تیسرا انٹرویو ہوگا اس میں بھی کچھ بتائیں گے. اس پہ بھی جو پوچھے گی وہ سوال کرتے ہیں نا, سوال کر کے پھر تو زبانی بتاتے ہیں یا ثبوت بھی دیتے ہیں آپ؟ کون ہم ثبوت جو ان کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آلریڈی بہت چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بہت چیزیں ہوتی ہیں. جی. یہ جو 50 لوگ تھے ان میں سے چیریٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جو ٹرسٹ کے اندر لوگ ہیں, جو مسجد کمیٹی میں ہیں, ٹرسٹی ہیں, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہے؟ جی ان کے رشتہ دار بھی تھے اپنے. آپ جانتے ہیں ان کو؟ سب کو میں جانتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر مثلاً ان میں سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے اس پہ اپنا یہ ہمارا جو ہے جوائنٹ سیکرٹری زبیر روان, کچھ اس کے رشتہ دار تھے. ایک جو ہمارا اسی شفیق صاحب کا وہ جو بنوئی ہے ان کا سمدھی ہے, ان کو ساجد اس کے بھتیجے کا ہے. اچھا ان میں سے اپنا کیا نام ہے اس کا, طارق مسعود نہیں اپنا. ٹھیک. یہ بتائیں کہ کل ٹرسٹی کتنے جی؟ جی 11 ٹرسٹی تھے, ایک تو ریزائن کر گئے ہیں, 10 اب رہ گئے. یہ 10 میں سے کتنے آپس میں رشتہ دار ہیں؟ 10 میں سے جو ہے نا جی 4 تو یہ رشتہ دار تھے, چوتھا ان کا جو انکل تھا چودھری مجید صاحب, شفیق الرحمان کو رجائب کا, تو وہ تو ریزائن کر گیا, وہ سابقہ چیئرمین بھی رہا. وہ اس نے بھی ان پہ ایلیگیشن لگا کے ایک لمبا چوڑا لیٹر لکھ کے تو ریزائن کر گیا. وہ لیٹر ہے میرے پاس. جی. آپ بھی تو اپنے رشتہ داروں کو لائے نا؟ جی میرا ایک رشتہ دار آیا جو زبیر روان تھا, وہ ہوا یہ کہ آیا, رشتہ داری ہماری بعد میں کی ہوئی, لیکن وہ پہلے جو ہے نا ادھر آیا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے میں جانتا تھا کہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے, مظفر آباد کا ہے. تو پھر اسے میں نے راولہ کوٹ یا مظفر آباد کے. اچھا مظفر آباد کے ہمارے علاقے ہی کے جو میرے بھائی صاحب ہیں ادھر, ان کا جو محمد زبیر کو آپ لائے؟ زبیر روان. تو زبیر روان کو جب آپ لائے تو کیا رشتہ داری ہے ویسے؟ اس وقت رشتہ داری نہیں تھی, اس کے بعد رشتہ داری ہوگی, بعد میں رشتہ داری ہوئی. تو ان لوگوں کو لانے کا فیصلہ درست تھا؟ میں تو اس وقت ہم نے تو نیکنیتی سے جس طرح ہمیں لے کے آئے تھے, ہم لوگ تو اتنا رول کیونکہ میں ایک بزنس مین تھا تو میرے پاس تو ٹائم تھا نہیں. یہ ادھری لوکل ہی ادھر ایک فرم کے ساتھ کام کرتا تھا, تو میں نے اسے کہا تھا کہ ٹائم ہے تیرے پاس تو آ جائیں, مسجد میں آپ آ جائیں. تو وہ پھر مسجد میں آیا, اس کو میں لے کے آیا. تو وہ پھر اپنا میرا ایک اور رشتہ دار ہے, اور شفیق الرحمان کے جو اس وقت ہیں نا, یہ 4 رشتہ دار تھے, جس میں سے ایک چودھری مجید, وہ خود ان پہ ایلیگیشن لگا کے چھوڑ گیا کہ میں آپ کریپٹ لوگ ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کافی سارے ایلیگیشن, آپ کے پاس شاید وہ لیٹر ہوگا, لیٹر ہے, لیکن باقی رشتہ دار ادھر ہی ہیں. باقی رشتہ داروں میں سے ایک انہوں نے اپنا بنوئی لایا, عجائب چودھری عجائب ہے, جس کو ٹریجر بھی بنایا. پھر انہوں نے وہ لایا اپنا کیا نام ہے اس کا, اس پہ ساجد. آپ نے جب یہ ساری خرابیاں دیکھی, آج بھی آپ جو ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں, آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟
میں نے کیوں کہ اس وجہ سے ریزائن نہیں کیا کہ ہمارے چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا کہ چارٹی کمیشن کو لیٹر لکھ دیا، معاملہ انڈر انویسٹیگیشن چلا گیا، اس لیے ریزائن نہیں اس وجہ سے ریزائن کیا۔ لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ راشد خان جو ہیں وہ آپ ہی ہیں اور آپ کو انہوں نے نکال دیا مسجد سے۔ انہوں نے وہ یہ کہ لیٹر لکھ کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن وہ نکال اس لیے نہیں سکتے کہ ٹرسٹی اٹھ کے ٹرسٹی کو کس طرح نکال سکتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کو کون نکالے گا؟ ہمیں نکالے گا پبلک کی اے جی ایم جو ہے نا، ای جی ایم یا اے جی ایم میں ہمیں وہ نکال سکتے ہیں ادھر سے نیا ٹرسٹی، جس کے لیے انہوں نے 12 جولائی کو میٹنگ رکھی ہوئی ہے آپ کو فارغ کرنے کے لیے۔ ہم دونوں کو ہم نے الیکشن کرا دیں گے، لیکن اس سلسلے میں بھی ہم چارٹی کمیشن کو لیکن آپ نے شفیق اور دیگر لوگوں کو ایک مشورہ دیا تھا کہ میں اور آپ دونوں مل کے تینوں استعفیٰ دے دیتے ہیں اور مسجد کے نظام یہ کو ہم ٹھیک کو کرتے ہیں۔ 3-4 مہینے پہلے، یہ جو ہے میرے خیال میں اکتوبر 25 کی بات ہے، کہ میں جم میں ہم گٹھے جاتے تھے، ممبر تھے زبیر، میں اور شفیق، ہماری مسجد کے ساتھ ہی جم میں، تو ادھر ہماری ملاقات شام کو ہوتی تھی۔ اچھا مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ایک پروجیکٹ میں اس کے ساتھ پارٹنر بھی رہا، شفیق کے ساتھ۔ اچھا وہ پروجیکٹ کیا تھا؟ وہ پروجیکٹ پاکستان میں ایک کافی شاپ کھولی تھی، اس میں ایک اور ٹرسٹی ہے جس کو اب میری جگہ وائس چیئرمین لے کے آ رہے ہیں، اس کا نام ہے طارق، وہ طارق اس کا پارٹنر ہے، لیکن وہ کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوا، ایک انویسٹمنٹ پاکستان کے حوالے سے کر دی بزنس میں تھی۔ پارٹنرشپ رہی، مسجد میں گٹھے رہے، جم میں جاتے رہے، کھانا ہوٹل میں گٹھے کھاتے رہے، تو آپ کو نہیں پتا چلا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے اکاؤنٹ اور اختیارات بھی ان کو دیے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے دیے تھے نا کہ ایک وہ تھا، کیونکہ میں تو دیہاتی سادہ انسان تھا۔ آپ تو مجھے پتا چلا ملینئر ہیں۔ بس اپنا جو ہے اللہ کا شکر ہے، جو کچھ جو ہے نا اپنا کوئی تھوڑا بہت جو ہے میرے والدین کی تو دعائیں جس مسجد کے آپ خزانچی رہے معذرت کے ساتھ، اس مسجد کا بندہ ملینئر ہو اور حساب کتاب مسجد کا ٹھیک نہ ہو، تو کیا لوگ آپ کے اوپر شک نہیں کریں گے کس چیز کا؟ کہ آپ نے بھی یہاں سے پیسہ نہ بنایا ہو؟ نہیں میں ملینر بلکہ مسجد میں آنے سے تو میرا نقصان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کا میں نے، کیونکہ میرا بہت ایک بڑا بزنس تھا جس وقت میں آیا تھا نا، تو اس کی وہ پبلک بھی گواہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا کرم تھا۔ اللہ کا کرم تھا۔ ایون جب میں آیا تھا تو میرے پاس جو ہے اس وقت بھی جو ہے نا اپنا کیا نام ہے، مسجد میں جب جہاز سے اتر کے میں سنڈے ہی کو اے جی ایم تھی، صبح میں پہنچا ہوں تو سیدھا آیا ہوں، تو پھر بندے نے کوئی 1 مہینے بعد کسی بندے نے آ کے، پبلک ہے نا، جب آپ پبلک کی اس بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو بندے نے کہا جی کہ ٹرسٹیوں کے پاس جو ہے نا اتنی بڑی بڑی مرسڈیز گاڑیاں، میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ جو ہے نا 2002 میں 14 میں ٹرسٹی بنا ہوں، تو 2002 میں میرے پاس جے کی نمبر کی گاڑی تھی۔ ٹھیک، چودھری مجید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جی چودھری مجید سابق چیئرمین، یہ جی فوت ہو گئے یا زندہ؟ نہ زندہ ہے الحمدللہ۔ یہ جب تھے نا مسجد کے چیئرمین، اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو آخری جو حساب کتاب لکھا نا 4 لاکھ پاؤنڈ چھوڑ کے گئے۔ جی 4 لاکھ پاؤنڈ۔ اس وقت آپ کی مسجد میری انویسٹیگیشن کے مطابق خسارے میں ہے 1.5 لاکھ پاؤنڈ جو اینول اکاؤنٹ جمع کروائے ہیں۔ وہ تو اینول اکاؤنٹ ہے، لیکن اس وقت جو مسجد پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے $1 ملین پلس کا ہے۔ $1 ملین پلس کا ہے؟ جی، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے رہے؟ ٹیکس بھی جو 3 لاکھ پاؤنڈ تو خالی ٹیکس کا، امپلائیز کا ٹیکس ہے وہ یہ جو ورک اسکل ورکر ویزے والے ہیں، جو ویزو والا کا ان کا جو ہے نا 2.5 سے 3 لاکھ ہے۔ وہ میرا ایک لیٹر ہے، میں نے ان کو لکھا ہوا ہے، آپ کو میں آپ کے اس ساتھ مسجد کا اکاؤنٹنٹ کون ہے جی؟ اس مسجد کا اکاؤنٹنٹ ہے جیکسن مغل نامی ہے کہ عرفان، یہ کوئی زبیری کے سورسز سے آیا یہ تھا۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ گلاسکو میں ہے۔ اتنے دور سے اتنا اچھا اکاؤنٹنٹ رکھا وہ ہے؟ بس کچھ جو ہے نا، جو ہمارا زبیر اوان تھا تو اس کا جو ہے نا وہ اس سے کرواتا تھا۔ چودھری مجید صاحب اگر چیئرمین ہوتے ہوئے مسجد کے لیے سیونگ چندہ اکٹھا کر کے ساری چیزیں 4 لاکھ کر سکتے ہیں، تو یہ آج ملینز آف پاؤنڈ خسارے میں مسجد کیوں ہے؟ پیسہ کہاں گیا؟ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ پیسہ اصل میں جو ہے نا، جو فائنینشلی کنٹرول تھا نا، آپ کے پاس تھا؟ جنرل سیکرٹری کے پاس تھا نا، کیونکہ آپ نے اختیار ان کو دیا ہوا تھا؟ نہیں ویسے بھی اختیار اسی کے پاس، جتنی جو ہے نا پاور ان کے پاس ہے، جتنی کنسٹیٹیوشن ہے نا، سارا پاور جنرل سیکرٹری ہولڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھا کہ اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا، یہ 2-3 بندے جو ہے نا پڑھے لکھے تھے، اپنا یہ زبیر اوان ہو گیا اور اپنا یہ جو ہے نا شفیق الرحمان، تو یہ 2 ڈیل کرتے رہے ان چیزوں کو سارا۔ ابھی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ہال کا کلر اور اپنا یہ کیا ہے، صرف کارپٹ چینج کی ہے، تو ایک کمپنی ہے
अगस्त 25 में वो बंदा रजिस्टर्ड हुआ, कोई यंग बंदा है, कोई 24-25 साल का। तो जब मैं फरवरी में उसके बिल देखें, जनवरी या फरवरी तक 1,05,000 पाउंड उस बंदे को, और कारपेट भी डिफरेंट सोर्सेज से आई, सिर्फ कलर के और मस्जिद को डेकोरेट करने के 1,05,000। मैंने उन्हें कहा कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं थी कि ये जो है अपना आप रेवेन्यू वालों के पैसे दें, कल वो मस्जिद मान कर देंगे ट्रस्टियों के ऊपर, सी से ये आ जाएगा। आपने कहा? ये मैंने उन्हें कहा, मैंने लेटर में भी लिखा हुआ है। मस्जिद में कारपेट डलवाने का और सिर्फ पेंट करवाने का खर्चा 1,05,000 पाउंड मस्जिद के अकाउंट से गया। 1,05,000 छोड़ के तो कारपेट सेपरेट है। कारपेट का मेरा ख्याल में पेंट का 1,05,000। पेंट और जो डेकोरेशन की, डेकोरेशन से क्या मुराद है? ये मस्जिद रंग करवा दिया और ऊपर ये कोई आगे जो है नो अपना। टोटल कितने पैसे दिए उन्होंने कारपेट? उन्होंने अराउंड 100+ दिए उसको, कारपेट वाले को मेरे ख्याल में 25 से 30,000 पाउंड सेपरेट है। यानी कि कारपेट, पेंट और डेकोरेशन के ऊपर 1,35,000 पाउंड लगाया इन्होंने। 1,35,000 से ऊपर लगे। वो जो जिस कंपनी को ठेका दिया वो कौन थे? वो अगस्त में कोई पता नहीं, कोई यूरोपियन नाम का बंदा है, मेरा ख्याल में ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास या क्या है। कंपनी जो है उसकी जो है ना पीछे उसका कोई वो है, पीछे ना कुछ उसकी हिस्ट्री है। यही सवाल उनसे मैंने की, उन्होंने कहा आपको हम निकाल रहे हैं। जब आपने ये सवाल जब मैंने उन्हें कहा भाई कि ये जो रेवेन्यू के पैसे हैं, मैंने लेटर लिखा हुआ है रिकॉर्ड में उनके पास, ईमेल में आपको कोशिश करूंगा फॉरवर्ड कर दूं। ये मुझे जरूर दीजिएगा। राजा गजनफर साहब ने सवाल उठाया, मैंने उनका इंटरव्यू किया है जी, उनको भी निकाल दिया। आपने सवाल उठाया, आपको भी कह रहे निकाल दिया। मैंने मुझे भी कहा जी कि आप फारग हो जाएंगे जी आप अगर इस तरह जो है ना अपना। फिर किसी बंदे के हाथ जो जॉइंट ट्रेजर है उसके हाथ मुझे मैसेज भेजा ने, उसके 3-4 विटनेस हैं को मेरे साथ हो बैठा आके, उसने कहा जी कि अगर राशिद साहब रिज़ाइन दे देते हैं तो हम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना कार्रवाई होगी, वरना कार्रवाई होगी, हम पता नहीं हो क्रिमिनल उसमें जाएंगे, ये करेंगे। मैंने कहा मैं रेडी हूँ। फिर मैंने उसे ये कहा कि उनको कहो कि वो 2 भी रिज़ाइन करें तो मैं भी रिज़ाइन कर देता हूँ, हमने कोई तनख्वाह तो नहीं लेनी। तो कहते हैं कि हम अगर रिज़ाइन करेंगे हम तो मारे जाएंगे। क्योंकि ये वो ज़ुबैर और वो शफीक कह रहे हैं कि ये जो जर्नल से वो उसका जो उसने मुझे वापस मैसेज दिया, नदीम जॉइंट ट्रेजर है, मैं क्या हूँ कि ओपन कैमरे के सामने और अल्लाह के घर में मेरे पास जो मैसेज लेके आया मनो आन वही बात, उसके 3-4 विटनेस हैं। ठीक। मस्जिद को लोग कर्ज हसना देते, मस्जिद को लोग कर्जे हसना देते हैं, मस्जिद को लाखों पाउंड कर्ज हसना भी लोग देते हैं, बहुत लाखों पाउंड इतने अमीर लोग हैं देते हैं। अभी जो है अपना क्या नाम है उसका जो है इस पे अभी रिसेंटली वो पहले इन्होंने हमारे साथ ये काम किया जी कि एक चैरिटी है उससे इन्होंने 3 लाख पाउंड लिए। चैरिटी से? एक चैरिटी दूसरी चैरिटी ने पैसे लिए? दूसरी चैरिटी से कहने लगे जी पहले हमें ये कहा जी कि ये डोनेशन है, फिर हमने कहा ये सदका ज़कात के पैसे हैं, ये मस्जिद पे नहीं लगते। इमाम ने बोला चैरिटी ने सदके ज़कात के पैसे लिए हुए। फिर कहने लगे नहीं जी इसने अच्छा, सदके ज़कात के पैसे तो वाकई मस्जिद में नहीं लगते? नहीं लगते ना। मस्जिद में कौन सा पैसा लगता है? मस्जिद पे जो है अपना ये जो डोनेशन वाला पैसा होता है वो तो चैरिटी सदके ज़कात के पैसे लेती है और सदके ज़कात के पैसे लेने वाली चैरिटी ने मस्जिद को 3 लाख पाउंड दिए। 3 लाख पाउंड दिए। क्यों दिए जी? यो दिए इसलिए कि इनकी पता नहीं उनके साथ यही ज़ुबैर और शफीक ने मेन बंदे यही डील करके आए उनके साथ। उस चैरिटी का नाम अभी नहीं लेंगे, मैं अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस ये आप आई विटनेस हैं कि उन्होंने दिए मेरे पास नहीं है, अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर 2,71,000 पाउंड दिया उन्होंने। मेरे ख्याल में 3 लाख दिए है। 2,71,000 है मेरे पास। ठीक है। अब ये बताएं कि सदके और खैरात के पैसे मस्जिद में 3 लाख उनका जो है नहीं लगता। 3 लाख दिए। इस क्यों का जवाब समझ नहीं आ रहा। एक चैरिटी खुद चंदा जमा करती है, ज़कात जमा करती है, बाकी चीज़ों की मद में लेती है, तो वो तो अच्छा आप लेने वाली दे क्यों रही है? सितम ज़रूफ़ी देखें कि इन्होंने ट्रस्ट के सामने ये बोला जी कि इन्होंने हमें दिए हैं डोनेशन, फिर इन्होंने 6 महीने बाद हमारे साथ ये बयान जब पैसों के बाद चेंज किया जी उन्होंने तो हमें कर्जे हसना दिए हुए हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम कर्जा किस लिए लेंगे, तो आप ये इस तरह ना करें। फिर ये हुआ जी कि इन्हें मेन हटाने की जो है ना, मुझे ट्रेजरशिप से हटाने की वजह यही बनी जी कि मुझे इन्होंने रमज़ान से पहले फारग किया, फरवरी में जनवरी में, तो उस पे ये किया इन्होंने जी कि जो पैसे इकट्ठे हुए अराउंड मेरे ख्याल में कोई लाख पाउंड के करीब था रमज़ान में, सिर्फ रमज़ान में सदका ज़कात के। अच्छा, वो पैसे जमा हुए किसके लिए कि फितराने के पैसे थे कि ये जो पाकिस्तान में फ़लस्तीन में पुअर पीपल हैं
हम उनको ईद के पहले पहुँचाएंगे। खैर पैसे ईद से पहले भी इन लोगों ने नहीं तकसीम होने दी। ईद के बाद जब इन्होंने, मैं तो अपना जो है ना, जब मैंने जो आके शीटें देखी जो कलेक्शन इन्होंने गलती से ग्रुप पे की, फिर वो डिलीट भी कर दी। वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक। वो ये डिलीट की जिसमें से अराउंड मेरा ख्याल में 36,000 कैश थी और बाकी बैंक ट्रांसफ़र थे। और वो जो रसीद काटी है वो बजाय मस्जिद के अकाउंट पे जमा कराने के डायरेक्ट उस चैरिटी को इन्होंने कैश पकड़वा दी, फ्रंट ऑफ द कपल ऑफ ट्रस्टी। उस चैरिटी को कैश दे दिए। वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है ना अपना, वो चैरिटी कमीशन को ऑलरेडी इस चीज़ की जो है ना पता है, वो ऑलरेडी इनके जो है ना एक ट्रस्टी ने उठ के जो है ना वो चीज़ें रिकॉर्ड मुहैया की, क्योंकि उस वक्त हमसे तो पावर ले चुके थे ना। ठीक। तो कर्ज हसना जो है, जो लोगों को वापस किया गया, ज़ाहिर लिया था तो वापस किया ना। मेरे पास कर्ज हसना लेने के सब लोगों के सबूत नहीं, लेकिन चंद हैं, लेकिन मैं उन चंद को भी क्रॉस करूंगा कि ये हाथ से या कंप्यूटर से एडिट करके भेजे या जेन्युइन है। अब इसमें एक तारक मसूद हैं, वो खुद ट्रस्टी हैं जी। मेरे पास एक एविडेंस है कि इनको 12 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन, जब आप ट्रेजरी थे, 44,500 पाउंड कर्ज हसना वापस किया गया। उनको किया। ये लेने का सबूत कहाँ होगा? ये उसी के, ये नदीम जो जॉइंट ट्रेजर था तो अपना ये शफीक रहमान, क्योंकि कर्ज हसना का डिफरेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। डिफरेंट डिपार्टमेंट था। आप ये लिटिल स्टार्टफोर्ड जो है लिमिटेड कंपनी को जानते हैं? स्टार्टफोर्ड, लिटिल स्टार्टफोर्ड लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसको 45,000 पाउंड कर्ज हसना वापस किया गया। नहीं पता? नहीं पता। इसी कंपनी को 50,000 पाउंड कर्ज हसना वापस किया गया 23 जून 2023 को ऑनलाइन। ये भी नहीं पता। अच्छा, ये तोयब हमीद हैं, इनको भी कर्ज हसना 10,000 पाउंड वापस किए गए। इनको जानते हैं? ये एक वॉलंटियर उधर काम करता था, ये शफीक रहमान ही लेके इसको आया था मस्जिद में। तो ये बहुत सारी चीज़ों में जो है ना अपना ये अंदर इन्वॉल्व भी रहा है सारा। तोयब नज़ीर किसी का सगा नहीं है ना? तोयब नज़ीर, तोयब नज़ीर भी है ना, तोयब हमीद, तोयब हमीद भी है, तोयब और नज़ीर, तोयब, हाँ हमीद, तोयब हमीद। ये इनको जो है ना अपना, कलीम अली कौन है? कलीम अली ये शफीक रहमान का भांजा है मेरा ख्याल। इसको भी 10,000 पाउंड कर्ज हसना वापस किया। ये लिया कब था आपको नहीं पता? ये क्योंकि ये जॉइंट ट्रेजर का काम था उसको। ये वो जॉइंट ट्रेजर कौन है जी? नदीम था उस वक्त, तो अब भी वही है। लकी अभी वही है। बीच में साल के लिए वो तारक मसूद आया था मेरे साथ। तो ये तारक मसूद साहब को भी इन्होंने काफ़ी पैसे वापस किए। इसमें है जी 4,000 पाउंड, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। आपने किसी बंदे को ऑनलाइन अकाउंट के अंदर, जिसके आप जिम्मेदार थे, कर्ज हसना देते हुए देखा? जी, पैसे आए हों? एक शेख मुस्लिम सरबलान साहब थे अपना, वो देते थे, वो हर दफ़ा देते थे। कर्ज हसना किसी को कैश देते हुए देखा? कैश मुख्तलिफ लोगों ने, मेरा ख्याल में, मैंने अपना नहीं, ये खुद ही डील करते थे ये दोनों बंदे। ठीक है। तो कर्ज हसना लेते हुए रसीद बनाते थे और एक फॉर्म फिल करते थे, एक ऐसा? फॉर्म फिल करते थे जी। वो रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्या, कि एडमिन के पास होता था। हम जो इतना भी, अगर हमारे पास इवन बैंकिंग के पेपर भी आते थे ना, करा के तो रसीद उधर बाहर लगा के उसको दे देते थे, बस। हमारे पास इतना था। तो हर जुमे को आप वहाँ शो करते थे कि ये बाहर रसीद बोर्ड पे डिस्प्ले कर देते थे कि इतनी बैंकिंग हुई है, इतने कार्ड के पैसे आए हैं, तो वो बाहर लगा देते थे और फिर पेपर वर्क जितना एडमिन के पास चला जाता था। आपको ये ओहदा देने की ऑफ़र क्यों की गई कि आपको ये बना देते हैं तो लिहाजा आप खामोश हो जाएं? वो इसलिए कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, तो इन्होंने कहा जी या तो आप हमारे साथ आ जाएं, जो चैरिटी कमीशन का इंटरव्यू था वो। चैरिटी कमीशन का मज़े की बात यह है कि चैरिटी कमीशन को जनरल सेक्रेटरी शफीक रहमान ने रिक्वेस्ट की कि हम सब ट्रस्टियों को इकट्ठा लेके आना चाहते हैं। फिर बीच में एक दो साहिबान पड़े, उन्होंने कहा जी कि हम चैरिटी कमीशन का जो है ना अपना, वो आप हमारे साथ चलें। तो जिसमें हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा भाई जो चीज़ें मैं लिख चुका हूँ तो मैं किस तरह चैरिटी कमीशन को बोलूँगा कि ये ठीक है।
تو یہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا جی کہ ایون مجھے بھی کہ آپ یہ کر دیں کہ یہ لکھ دیں کہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ ٹھیک تھی، ہم نے چیک کر لی ہے. آپ کو اتنا تک آ گیا کہ انویسٹیگیشن جو تھی وہ ٹھیک تھی، تو ٹھیک تھی، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور چیئر کمیشن یہ کو آپ میرے نے سچ پاس جو بتایا. جوائنٹ ٹریزر جواب ہے وہ لے کے آیا تھا، اس کے 4 وٹنس ہیں میرے پاس جن کے سامنے بیٹھ کے بات کی تھی. لیکن آپ نے چیئر کمیشن کو اللہ کے گھر کے بارے میں صحیح میں بتایا، صحیح بتایا آئندہ بھی صحیح بتایا. انشاءاللہ. اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو ہے اپنا دیکھیں نا کہ میرے اوپر اب آپ الیگیشن لگا دیتے ہیں، میں کسی پبلک کی جگہ بیٹھا ہوں تو مجھے بہتر یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ میرے اوپر کرپشن کی ایک انکوائری کر رہے ہیں اور میں اسی جگہ بیٹھا رہوں، میں نے ادھر سے کہوں کہ میں نے نہیں ریزائن کرنا. یہاں میرا برطانیہ میں تو کسی بندے کو جھوٹا الزام لگ جائے تو ایم پی اور وزیر اعظم اور میئر اور کونسلر ریزائن کر دیتا ہے. بالکل یہی چیز ہے. پھر میں نے انہیں کہا یار یہ پاکستان تو ہے نہیں ہے. اب چارٹی کمیشن جو ہے نا ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، سلو پروسیس. وہ اداروں کو انوالو کرتے ہیں. چارٹی کمیشن خود تو ایسی چیز کچھ ہے نہیں ہے، وہ آگے پاس کرتے وہ آگے پاس کرتے ہیں. مثلا اس میں جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، یہ دیکھ لیں ابرار صاحب کے اس وقت اتنا بڑا رسک ہے کہ 3 لاکھ پاؤنڈ جو ہے پے رول کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ریونیو کے، اور جس پہ ایوری ڈے پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں. مسجد سود پے کر رہی ہے، مسجد سود پے کر رہی ہے اور اس پہ مسجد چل رہی ہے. یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا. اور اس پہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پھر اس ندیم کو کہا تھا کہ اس بات پہ میں نہیں ریزائن دیتا، لیکن اس بات پہ میں ریزائن دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ 2 بھی دیں، میں بھی دیتا ہوں جو 3-4 بندے، ورنہ میں سسٹم کے ساتھ رہ کے اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کروں تو گا. یہ ہونسلوں کی مسجد کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں مسلمان، یہ ان کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر اپنے گھر سے اچھا ہونا چاہیے اور اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. یہ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ بہت بولتے ہیں. یہ لوگ لاکھوں پاؤنڈ دے کے پتہ کیوں نہیں کرتے یہ پیسہ کہاں لگا؟ اصل میں جس وقت اندر بھی بیٹھتا تھا آفس میں، جب بھی آ کے نا لوگ بیچارے آ کے ہمیں بولتے ہیں، لیکن لوگ اب پتہ ہے کہ میجارٹی ہماری نہیں پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں زیادہ، جو ہماری طرح جو بندے ہیں. ایک لیٹر لکھانے کے لیے بھی وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے یا کسی پڑھے لکھے لوگ بندے کے رفڑ پاس. میں نہیں پڑھتے ہیں. وہ پتہ ہے اس وجہ سے تھوڑا ان کو پریشانی ہوتی ہے، چلو نماز. لیکن وہ اندر آ کے دفتر میں ہمیں بھی بولتے رہے بھائی آپ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ سے مسجد نہیں چل رہی. میں سٹنگ تھا، میرے ساتھ اس مسجد کے کتنے اثاثے ہیں؟ اس مسجد کا تو ابھی تو میرا حال میں کوئی وہ صرف مسجد ہی ہے، کوئی اثاثہ بھی نہیں، نہ کوئی پراپرٹی نہیں بنا سکی. یہ جب سب سے پہلے میں آیا تھا تو ہم لوگوں نے انہیں یہی کہا تھا کہ گھر ایکسٹینشن کی جگہ گھر لے لیتے ہیں کچھ، اس سے رینٹ آئے گا اور کچھ کی تو رینٹ آئے گے. بہت ساری مسجدیں لندن میں ایسی ہیں، مثلا جو کرکل ووڈ مسجد ہے، سلاؤ مسجد ہے، 8-8 10-10 گھر ہیں، انہیں چندہ مانگنے کی بھی نہیں ضرورت ہے. ٹھیک. اب یہ بتائیں آپ سمیت میں ایک سوال پوچھنے لگوں، حالانکہ اس چیز کا اچھا اس میں سر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے انہیں یہ بولا بھائی کہ مسجد کا جو ہے نا، ایک پڑھے لکھے بندے کے ہاں کوئی تھوڑی میٹنگ ہوئی میری اور اس کی فیس ٹو فیس، میں نے اسے کہا پیپر نکال لکھ دوں. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے 18,000 اور پے رول پہ جو جا رہا ہے اراؤنڈ 40,000 پلس ایوری منتھ. مسجد اگر جو ہے نا 22,000 18,000 پاؤنڈ اگر مسجد انکم ہے اس کی 18,000 ہے، 22,000 مسجد کدھر سے دے گی؟ قرضے لے لے کے مسجد قرضوں پہ ڈوبتی جا رہی ہے. تو اتنے زیادہ امپلائی رکھے کیوں انہوں نے مسجد میں؟ وہ بس جس کو بھی ہے نا، یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا جی. اب جو آپ کو چیئرمین صاحب کا جو ہے نا اس نے بھی لیٹر لکھا ہے کہ جب اس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو وہ بندے مسجد میں کام ہی نہیں کرتے تھے. کچھ لیکن ان کو یہ تنخواہ جا رہی ہے 40,000 پر منتھ، تنخواہ جا رہی تھی ان کا اور اس کے ٹیکس. ڈیٹس مسجد. اچھا ان کے ٹیکس کے پیسے بھی کاٹ رہے ہیں، آگے ٹیکس بھی نہیں دے رہے. مزے کی بات. راشد خان صاحب ایک اور بات بتائیں جی، جینون امپلائی کتنے ہیں اس ٹائم پہ؟ 2 امام ہوں گے. جینون امپلائی تو 2 امام اور سکول کو چھوڑ کے مسجد کو چلانے کے لیے 2 امام اور ایک کیئر ٹیکر اور اپنا کیا نام ہے اس کا ایک کلینر. 4 بندے. 4 بندوں کو ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی ہوگی؟ 4 بندوں کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی 10,000 کر دے، اراؤنڈ 10,000. یہ 10,000 سے باقی 30 کس کو جاتی ہے پر منتھ؟ یہ جو ورک پرمٹوں پہ بندے آئے ہوئے ہیں ان بندوں میں اب بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک چاٹی کو دعوت اسلامی نامی ایک چاٹی ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اپنا ایک بڑی تنظیم ہے پاکستان کی. تو وہ ان لوگوں کو انہوں نے سکول دیا، اس کے ایگریمنٹ تک نہیں دکھا رہے ہیں. ٹرسٹیوں کو بھی نہیں پتہ ہے، کسی ٹرسٹی سے بھی پوچھو. میں آپ کا انٹرویو دوبارہ کروں گا. جی جی.
ایک اور بھی مجھے ایک نقطہ کلیئر کریں کہ ہر مہینے ایز اے ٹریجر ہوتے ہوئے آپ بتا رہے ہیں کہ 40,000 پاؤنڈ پر منتھ دیا جاتا ہے. جی جی، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو اسکول میں بھی کام کر رہے ہیں تنخواہ مسجد سے جا رہی ہے. تو اسکول کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اسکول کا سورس آف انکم بچوں سے فیس، وہ جو ہے کتنی نا فیس لیتے ہیں ماہانہ؟ وہ فیس لیتے ہیں اپنا کیا نام ہے 3,500-4,000 پاؤنڈ سال کی لیتے تھے. تو ٹوٹل بچے کتنے ہوں گے؟ 100 سے اوپر ہے بچہ میرا حال. تو اس تنخواہ جو پیسہ وہ آتا ہے وہ بھی لاس میں جا رہا تھا اسکول، وہ اس وجہ سے لاس میں جا رہا تھا. اوپر سے انہوں نے ان پروفیشنل ٹیچر بھرتی کیے اسی طرح کے. مثلا جو اسکول میں لگائے بندہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گورے کو جا کے ادھر میرے گاؤں میں کسی کو پڑھانے پہ لگا دیں تو یہ تو اپنا پتھر کے ساتھ وہ سار مارے گا کہ آگے میں کس کو جو ہے نا. اچھا وہ جو بندے پاکستان سے آئے، میں آج 25 سال ہو گئے، مجھے آج تک ایکسنٹ کی نہیں سمجھ آتی ہے. ان کو کیسے آئے گی؟ تو وہ جو بندہ ٹیچر لا کے آپ کتنا ظلم انگلینڈ کے ہوا. اندر پاکستان سے انگریزی سلیبس پڑھانے کے لیے ٹیچر لائے بالکل، اور نہیں پڑھا سکے. کس طرح پڑھائیں گے جن لوگوں کو ایکسنٹ ہی کیا نہیں پتہ ہے. یہ 11 جو ٹرسٹی ہیں، یہ 11 میں سے آپ سمیت کتنے لوگ ہیں جو 5 میں سے ایک نماز کم از کم مسجد میں پڑھتے ہیں؟ ان 11 میں سے آپ تو پڑھتے لگ گئے، لیکن ان میں سے جو چیئرمین تھے راجہ غضنفر صاحب، وہ ریگولر نمازی ہیں، فجر کی اذان بھی وہ دیتے ہیں. جو چیئرمین تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل تھا کہ باقی کوئی میری اپنا سیدھی بات ہے کہ 2 بندے میں نے دیکھے ہیں. ایک پہلے چلا گیا تھا لاہور کا تھا اپنا جنرل سیکرٹری اپنا یوسف عوان، اور دوسرا یہ راجہ غضنفر تھا. یہ 2 بندے کوئی ہمارے، یہ گجرات کا ہے پاکستان کا، تو وہ دوسرا بندہ ہے لاہور کا ہے. یہ 2 بندے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے مسجد میں، اگر انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ مسجد کی چائے انہوں نے وہ نہیں پی ہے. یہ 2 بندے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میرے شفیق الرحمان ہو گیا، زبیر میرا رشتہ دار تھا. ہر بندے کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے سے، ظاہر ہے ٹرسٹی ہیں، گٹھے کھانا کھاتے تھے رات کو میٹنگ کے بعد. اکثر جب میٹنگ ہوتی تھی ہفتے میں ایک نہیں تو 2-3 دفعہ ہم آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا. لیکن ان دونوں کی میں قسم اٹھا سکتا ہوں، باقی بندوں کا میں نہیں. یہ 2 بندے، انہوں کو اگر پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مسجد کی اگر چائے ہے نا وہ بھی نہیں پی، وہ بھی نہیں پیے. یہ 2 بندے، اور وہ بندہ بھی ان سے اختلاف کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ جنرل سیکرٹری تھا پہلے 14 سال، وہ چھوڑ گیا تھا. جب اس نے کب چھوڑا لاہور والے نے؟ وہ جب یہ بنے اپنا ہم ٹرسٹ آئے ساتھ، اس نے دیکھا 1-2 مہینے کے انہوں نے کوئی تھوڑی جو ہے چیزیں اس کا حال یہ ہے کہ یہ کمیٹی ریزائن کرے، فریش الیکشن ہو. فریش الیکشن ہو. ممبر کیسے بناتے ہیں آپ لوگ؟ ممبر جو ہے نا یہ دیے ہوئے ہیں اپنا. ممبر پہ بھی جو ہے اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے نے، کیا تو بتایا نے، لیکن ممبرشپ دیتے نہیں ہیں اس وقت. کیونکہ اپنی مرضی کے ممبر بنا لیے جی، ووٹ چاہیے. تو 50-60 ممبر ہیں، وہی اعلیٰ سسٹم جو پیچھے سے لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اپنا ڈیموکریٹک وے نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ممبر بنائے اور انہیں بندوں کو بلایا اور ان سے ووٹنگ کرا لی اور جیت کے بس جو ہے نا اپنا اس کا 60-70 ممبر جو ہے نا ریگولر جو ہے نا اپنا، وہ جو ان کے ساتھ مسجد میں فنکشن ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سارا کچھ ہے. وہ نہیں ہے. میں بھی اس سسٹم کے ایسا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ بن گیا ہوں، میں بھی اس سسٹم میں ان کے ساتھ تھا. لیکن جب سمجھ آئی جب اس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. میرے تو وہ راجہ غضنفر تو میری جگہ تو اور بندے کو ٹریجر لا رہا تھا، وہ چیئرمین تھا. میرے اختلاف تو اس کے ساتھ تھے. یہ تو میرے پارٹنر تھے، میرے رشتہ دار تھے، ان میں سے میرے دوست تھے. لیکن میں نے اس کو چنا اور میں اس پہ ڈٹ گیا. حق پہ تھا، ڈٹ گیا میں اس کے ساتھ. اور ڈٹے رہیں گے؟ ڈٹے انشاءاللہ میں ڈٹا ہوں. میں نے دے دیا انٹرویو جو دینا تھا وہ دے دیا. جو ابھی 2-3 انٹرویو اور ہوں گے چارٹی کمیشن کے. وہ اسٹل مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹوں کو اب بھیج رہے ہیں کیس. اگر کسی نے کوئی دھمکی دے دی تو؟ دھمکی تو وہ تو اپنا کیا نام ہے، ہم تو ساری زندگی دھمکی پہ جو ہے نا آپ کام کرتے رہے کہ اس پہ جان اللہ کو دینی ہے. اب کتنی ہے کہ اب جو ہے نا 50 کے قریب ہیں اور سال بعد نہیں مہینے بعد کوئی اللہ کو جان دینی ہے، مرنا ہے. تو جو اللہ کے گھر کے لیے اب تو ٹھیک کم از کم آخرت تو بندہ ٹھیک کر لینا. اب میں ان کو بھی جو ہے نا آپ کے انٹرویو کے وساطت سے بولوں گا کیونکہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں کہ اب تو جو ہے نا اس چیزوں پہ ڈٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کا گھر ہے، اس کا ڈے ٹو ڈے نقصان ہو رہا ہے.
लोगों ने चंदा देना कम कर दिया। प्रॉब्लम ये होगी कि एवरीडे मस्जिद का सूद, अब कितनी बड़ी जो है ना सितम ज़रूफ़ी है कि आप अबरार साहब जमा कर रहे हैं जी कि मैं कश्मीर के एक पहाड़ पे जाके ये मस्जिद में सदका ज़कात का पैसा ये मैं जाके तो उधर एक पहाड़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं उधर पानी का कुआं खोदूँगा या कुछ उधर सड़क बनाऊँगा, तो या उधर लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो उठा के एक आप ऐसी किसी चार्टी को पैसा उठा जमा करें आप किसी लिए और वो उठा के दूसरी चार्टी को दे लें और उससे आप बेनिफिट उठाएं। तो ये चीज़ें जो है ना सब ऑन द रिकॉर्ड है, कुछ हम ये नहीं कर रहे हैं। वो भी आप, और ये जो चैरिटी जिसका आप नाम ले रहे हैं इसको भी, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए फ्यूचर में आपको इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इन्होंने क्यों दी है ये चीज़ें और ये कैसे हुआ है। बिल्कुल वो भी हमारे अपने अजीज हैं, फंडिंग है, मैं वो भी हमारे अपने अजीज हैं, हमारे सामने बंदे हैं, हमने ही उनके साथ तावन भी किया है। जो बंदे हैं जो चार्टियों वाले भी हैं, जितने जो है ना यूके में मेजॉरिटी चार्टी के, मैं क्योंकि मैं जो है ना यूके पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स का चेयरमैन भी हूँ। अच्छा जी, तो मैं अपना क्या नाम है पिछले जो 7 साल से जो है ना, वरना इस ओहदे पे 2 साल से ज़्यादा बंदा टिका ही नहीं है, गवर्नमेंटें इन्वॉल्व होती है। जी ऐसा ही है, मैं उन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा। आपने हमें वक्त दिया। हौंसलों की कम्युनिटी के लिए ये तीसरा एपिसोड आपने देखा हौंसलों की मरकज़ी जामिया मस्जिद के हवाले से कि क्या चीज़ें हैं, और मैं एज ए सहाफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों पार्टीज़ की जो मौक़िफ़ है उनका वो आपके सामने रखूँ और जो असल चीज़ है वो आपके सामने लाई जाए। और इस सिलसिले में जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है जिसका इसमें ज़िक्र हुआ वो अपना अगर मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ओपन है उनके लिए, हमेशा हम हाज़िर हैं। वो हमसे रब्ता करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। राशिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।